أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا وشفيئنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما محترم بزرگوں دوستوں پیارے بھائیوں و امتیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج کل ہر طرف یہ نعرے گونجتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ عورتوں کو بھی مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے اور انہیں زندگی کے ہر میدان میں آگے بڑھنا چاہیے، علم ہو یا تجارت، نوکری چاکری ہو کہ محنت مزدوری، سائنس ہو کہ ٹیکنالوجی، اقتصاد ہو کہ معیشت، سیاست ہو کہ حکومت، ہر جگہ عورتوں کو مردوں کے برابر
بلکہ ان سے زیادہ حصہ ملنا چاہیے. اور اس کے لیے ساری دنیا میں ایک عالمی مہم چھڑی ہوئی ہے اور دنیا کے ہر کونے کونے میں اور دنیا کے ہر ملک میں ان کے ایجنٹ موجود ہیں جو کہ اس طرح کی تحریکوں کو گاہے بگاہے اٹھا کر احتجاج اور ریلیاں منعقد کر کے دنیا اور اہل دنیا کا امن چین سکون غارت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. میرے محترم دوستو اور محترم ماں اور بہنوں، ابھی کچھ دن پہلے اسلامی ملکوں میں بھی یہ تحریک بڑے زور و شور سے اٹھی اور اس تحریک کے ایجنڈوں نے عرب ممالک میں بھی مرد و زن کے اختلاط اور کالجوں، اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں مخلوط تعلیم کے حق میں بڑے زوردار مقالے لکھے اور اس طرح مسلم معاشرے کے اندر بھی ان تمام مفاسد، برائیوں، بے حیائیوں کو رواج دینے کی ایک پرزور کوشش کی، جس کی سرانٹ سے امریکہ اور یورپی ممالک نہ صرف پریشان ہیں بلکہ اس اختلاف سے پیدا ہونے والے مسائل سے تباہ و برباد ہیں. میرے محترم دوستو، اسلام نے عورت کو حیا کی چادر دی اور اسے ایک وقار بخشا، اسے بے شک شمع محفل نہیں بنایا لیکن اسے چراغ خانہ ضرور بنا کر رکھا. اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت کے جسموں کی ساخت ایسی بنائی ہے کہ ان کے جسموں کی ساخت سے ہی ان کا دائرہ کار ہر عقل مند کو سمجھ میں آ جاتا ہے. انسانوں میں مرد محنت مزدوری کرنے کے لیے، زندگی کی دوڑ بھاگ میں شامل ہونے کے لیے اور جتنے بھی قد و کاوش کے کام ہیں اور کمانے دھمانے کے لیے اللہ رب العالمین نے مرد کو پیدا کیا ہے اور اسے اس بات کا ذمہ دار بنایا کہ وہ محنت کرے، کام کرے اور اپنے بچوں اور بیوی کو پالے. اور اسی طرح عورت کو اسلام نے گھر کی ملکہ بنایا کہ وہ گھر میں رہے، اپنے شوہر کی خدمت کرے، اپنے بچوں کی تربیت کرے اور یہ ایک اعلیٰ نسل جو کہ ہر طرح کی خرابیوں سے، اخلاقی بیماریوں سے، روحانی گندگیوں سے پاک ہو، تو ایک ایسی نسل کی تعمیر کرے کہ جن میں آگے چل کر حضرت حسن حسین جیسے، حضرت حسن بصری جیسے، حضرت خالد بن ولید جیسے، حضرت عمر بن عاص جیسے، حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے اصحاب عزم و ہمت پیدا ہو. تو میرے محترم دوستو، اسلام نے عورت کو اس کی عفت و عصمت، حیا و لطافت کے حدود میں رکھ کر اسے کامل آزادی عطا فرمائی. وہ بے شک ایک اچھی معلمہ بن سکتی ہے، لیکچرر ہو سکتی ہے، ڈاکٹر بن سکتی ہے، سائنسدان بن کر کئی ایجادات کے موجد بن سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا دائرہ کار عورتوں کے حدود میں ہی ہو اور وہ مردوں کے ساتھ کسی اختلاط کا شکار نہ ہو، اس لیے کہ اسلام اختلاط کو حل نہیں بلکہ تمام آفتوں، مصیبتوں اور بیماریوں کا سر چشمہ قرار دیتا ہے. میرے محترم دوستو، انسان جس چیز سے بھٹکتا ہے ان میں سر فہرست شہوات ہے اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ بات ذکر فرما دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. کہ لوگوں کے لیے مزین بنا دیا گیا، مزین بنا دی گئی ہیں شہوات. شہوات یعنی خواہشات نفس، اور اس میں اللہ رب العالمین نے سر فہرست عورتوں کا تذکرہ فرمایا. کہا من النساء، یعنی مردوں کی شہوات میں سب سے پہلے جس چیز کو ان کے لیے مزین کیا گیا ہے وہ ہے عورتیں.
والبنین بچے، والقناطر المقنطرۃ من الذهب والفضہ سونے چاندی کے ڈھیر، اور والخیل المسومہ اور نشان زدہ گھوڑے، والانعام والحرث اور جانور اور کھیتیاں، ذالک متاع الحیات الدنیا یہ زندگی کا ساز و سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین چیزیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، گویا کہ سارے کے سارے ساز و سامان زندگی میں شہوات میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے عورتوں کا تذکرہ فرمایا، اور اسی لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد و زن کے اختلاط کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا۔ آپ نے اس بات اسلام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، کہ میں نے میرے بعد سب سے بڑا فتنہ جو مردوں کے لیے چھوڑا ہے وہ ہے عورتوں کا فتنہ، اور یہ فتنہ سب سے زیادہ ضرر رساں، سب سے زیادہ تباکن اور سب سے زیادہ برائیوں کا پیش خیمہ ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الدنیا حلوۃ خضرا، یہ دنیا میٹھی میٹھی ہے اور ہری بھری ہے، وان اللہ مستخلفکم فیہا، اور اللہ رب العالمین تم کو اس دنیا میں خلیفہ بنائیں گے اور دنیا کے جانشین بنائیں گے، فناظر کیف تعملون فیہا، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے تم کیسا عمل کرتے ہو۔ اور آپ نے اسلام نے فرمایا فاتقوا الدنیا، لوگوں دنیا سے بچتے رہو، واتقوا النساء، اور عورتوں سے بچتے رہو، فإن أول فتنة بنی اسرائیل کانت فی النساء، اس لیے کہ بنو اسرائیل میں جو سب سے پہلے فتنہ پیدا ہوا اور اس امت پر جو سب سے پہلی آزمائش آئی وہ عورتوں کے ہی سبب آئی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو درمیانی راستے سے چلنے سے منع فرمایا۔ حضرت ابو سعید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں